السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں ایا کا پہلے آیا ہے جو حسر کے لیے، یعنی صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں، اور ایا کا نستعین پھر تاکید ہے کہ صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت کہتے ہیں تذلل اور خضوع، عربی کے دو لفظ ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا اور اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا۔ جس راستے پہ بہت دن لوگ چلتے رہے وہ دب جاتا ہے نا، اور راستہ بن جاتا ہے، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ لیکن عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جائے انسان۔ تین چیزیں آ گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا۔ غیبی طاقتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وجہ سے اس سے انتہائی عقیدت رکھنا، جیسے لوگ بتوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی غیبی طاقتیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ بنا دیں گے، لہذا ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ بتوں کی دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پوجا یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کے لفظ میں عاجزی اور انکساری اور انتہا درجے کی ذلت پائی جاتی۔ عبد اصل میں غلام کو کہتے ہیں، جس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی۔ عابد، عبادت کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، کہ جو اللہ چاہے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ بندے کا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اپنے جیسی، اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے نہ جھکے، بلکہ کس کے آگے جھکے؟ وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمان الرحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین، اس کے آگے جھکے۔ عبادت کی ضرورت انسان کے اندر رکھ دی گئی کہ کسی کو ٹوٹ کے چاہے، کسی کے آگے جھکے، کسی کی خدمت کرے، کسی کے لیے کچھ کرے۔ یہ انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک ان بلٹ احساس ہے انسان کے اندر کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ پھر درختوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ پہنچ گیا، کچھ پتھروں کی، کچھ جانوروں کی، کچھ شیطان کی بھی کرتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو پھر اپنے نفس کی بھی کرنے لگتے ہیں۔ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہی کرنے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عبادت ہمارے دین میں ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کی بہت اچھی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہے۔ اس میں اقوال، قول، افعال سب شامل ہیں، چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ اقوال جو ہے زبان سے ہوتے ہیں، افعال جو ہوتے ہیں دل سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں اور عمل سے بھی ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے، ہر اچھا کام عبادت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عبادت کیا؟ ہر اچھا کام عبادت ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، امانت ادا کرنا عبادت ہے، والدین کے ساتھ نیکی عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، پڑوسی کی مدد، یتیم، مسکین، مسافر کے ساتھ حسن سلوک عبادت ہے، غلاموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ احسان کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، قرات عبادت ہے، اور اس طرح یو نیم اٹ، سارے اچھے اچھے کام کیا ہے؟ عبادت ہیں۔ اگر کیے جائیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ عبادت نہیں رہیں گے، پھر ان پہ کچھ نہیں ملنے والا۔ علماء نے عبادت کو قلبی، لسانی، بدنی اور مالی کی قسموں میں تقسیم کیا ہے سہولت کے لیے۔ قلبی عبادت کیا ہے؟ جیسے اللہ پر ایمان، تقوی، رجا، خشیت، خوف، یہ سب عبادات ہیں۔ لسانی یعنی زبانی عبادات کون سی ہیں؟ جیسے اللہ کا ذکر، قرآن کی قرات، اچھی بات کرنا۔ بدنی عبادت کون سی ہے؟ جیسے نماز، روزہ، حج۔ مالی عبادت کون سی ہے؟ جیسے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایاک نعبد میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ واضح؟ جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟
اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی ہم اس دنیا میں رہ کے اچھے اچھے کام کریے. میں نے پہلے ساری مثال اس لیے دے دی کہ کچھ لوگ صرف نماز روزہ عبادت سمجھتے ہیں، وہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے اور وہ بس ریچول ادا کر رہا ہے، اور ایک شخص جو انسانوں کی خدمت یا مدد کر رہا ہے اس کو ہم عبادت گزار نہیں سمجھتے. نیت تو اس کی اللہ ہی کو پتہ نا، اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت گزار ہے. ٹھیک ہے، تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے دین میں، ہر چیز کو کور کرتا ہے. ایون جو آپ کی اچھی اچھی سوچیں ہیں نا، اور اچھے اچھے خیال اور حسن ظن، حدیث میں آتا ہے ان حسن الظن من العبادہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حسن ظن، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ بھی عبادت ہے. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، بری سوچے گناہ ہے اور اچھی سوچے عبادت ہے. تو دل، خیال، اندر کے جو احساسات ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کریں، صرف غور و فکر کریں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت، بڑی شاندار عبادت ہے یہ بھی. تو ایک بندہ مومن چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، سب عبادت ہے as long as وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے. لیکن اس کی مخصوص شکلیں جو ہے وہ نماز روزہ وغیرہ کی قسم میں سے ہیں. عبادت جو ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہم پہ رحم کیا، وہ ہمیں جزا بھی دے گا ہمارے ان کاموں پر. تو پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی، اور اسی کی کرنی ہے. ایاک نعبد، اور پھر وایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. اب فرق ہے مدد طلب کرنا. مثلا میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پین پکڑا دیں، تو میں آپ سے مدد لے رہی ہوں، تو کیا پھر یہ ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی اور سے نہیں مانگتے؟ تو یہ کون سی مدد ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ میرا اپنا اشکال تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. کیا وہ بھی شرک ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ کون سی مدد ہے؟ ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ وہ مدد ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ لکھ لیجئے، ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. مثلا ایک ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، آپ دوا لے سکتے ہیں، اس نے آپ کی مدد کی. ٹھیک، لیکن کیا شفا دینا بھی ڈاکٹر کے اختیار میں؟ نہیں، یہاں اس کا اختیار ختم ہے. لہذا دوا ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں، شفا ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ ڈویژن ہو گئی نا. یعنی جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اسباب بھی اختیار کرو، کچھ کرو بھی، یعنی ہاتھ پاؤں بھی ہلاؤ، اٹھ کے کچھ کرو، کسی کی مدد کرو، کوئی تمہاری کرے، مل جل کے کام کرو، لیکن مدد اللہ سے مانگو، توکل اور بھروسہ اللہ پہ رکھو کہ وہی کرنے والا ہے. یعنی آپ نے دل سے بھی کیا سمجھا کہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، صرف اللہ نے دی ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، اچھے سے اچھا راقی ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اختیار اللہ کے پاس ہے نا. تو اس لیے آپ اس جھنجھلاہٹ سے بھی نکل آئے کہ کہیں میں نے اس سے کہہ دیا کام تو پتہ نہیں یہ شرک ہو گیا، یا میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا کہ وہ میرا کام کرے گا. تو نہیں، بھروسہ تو ہمیں اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ ہی اس کے دل میں ڈالے گا تو ہوگا. اب کچھ کیفیات ہوتی ہیں ان عبادت اور استعانت کے لحاظ سے. لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے، نہ ہی دعا کرتے ہیں، نہ مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں نا ایسے، نہ عبادت نہ دعا. تیسری قسم اور چوتھی قسم جن کی عبادت اور استعانت میں اعتدال نہیں ہوتا. کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کو تو مقدم رکھتے ہیں لیکن دعا میں کمی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں تو بہت کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، یا عبادت نہیں کرتے. مثلا یمن کے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، کہتے ہم تو اللہ کے توکل پہ آئے ہیں، اور جب مکہ آئے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کے چلا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو یاد رکھیے دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو اللہ نے بندوں کو دے رکھے ہیں، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی اسکل ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کچھ طاقت ہے جسمانی، تو اس اعتبار سے لوگوں سے مدد لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ اس کے خلاف نہیں جاتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ ان اضرب بعصاک الحجر۔ اللہ چاہتا تو صرف ایک حکم دیتا، پتھر کو پانی نکل آتا اس میں سے، کہا عصا تم مارو۔ حالانکہ کبھی پتھر پہ کوئی عصا مارے تو اس سے کچھ نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسباب اختیار کرنے کو کہا۔ حضرت مریم کو کیا کہا؟ ہزی الیک بجذع النخلہ، بھوک لگی ہے کھجوروں کے لیے درخت ہلاؤ، اتنی مشکل حال میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی فرشتے کے ذریعے وہ ساری زندگی جب عبادت کرتی تھی ان کے پاس کھانا پہنچتا تھا۔ آج جب وہ مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درخت ہلاؤ، اسباب اختیار کرو۔ حالانکہ کبھی آپ نے کھجور کا درخت ہلا کے کھجوریں گرائیں؟ گرتی ہیں نہیں، لیکن وہ ان کی اس کیفیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ ڈیلیوری سے پہلے وہ کچھ اس طرح کا کام کرے کہ جس سے ڈیلیوری بھی آسان ہو اور کھانے کو بھی مل جائے۔ تو بہرحال سبب اختیار کرنا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، مانگنے کے بعد سبب بھی اختیار کرنا ہے۔ تیسری چیز توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ کرے گا وہی، دل کا اعتماد، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے، بعض لوگ اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے۔ ہر چیز میں دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ ایون اگر ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بعض سلف صالحین نمازوں میں اللہ سے اپنی ساری ضروریات مانگتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے سجدوں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو وہ دل میں اپنی حاجتیں رکھ کے تو اللہ سے مانگتے تھے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کہہ کے جو دل میں آپ کی ضرورتیں ہیں وہ ساری مانگ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آٹے میں ڈالے جانے والا نمک اور بکری کا چارہ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، یعنی دھیان ادھر جاتا تھا پہلے۔ جوتے کا تسمہ بھی، حضرت عائشہ کا قول ہے یہ، سب کچھ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو کبھی میسر نہ ہو۔ اب دیکھیں آج کے حالات میں لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں لیکن گاڑیاں نہیں ہیں، مارکیٹ میں چیزیں کم ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں لیکن اویلیبلٹی نہیں۔ اللہ چاہے کچھ بھی حالات پیدا کر دے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی ایک ٹک ٹک کر کے کچھ حاصل کر لیں گے، ضروری نہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیزیں جو ان کے اختیار میں ہیں کوئی نہیں، کبھی بتوں سے اور کبھی انسانوں سے، کبھی قبر والوں سے جا کے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا مانگے یہ تو نہیں ہمیں بتایا یہاں، ہم صرف یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں بتایا کیا کیا کرتے ہیں، ڈیٹیل نہیں بتائی، وہ تو ہمیں خود جاننی۔ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ فلاں چیز میں مدد مانگو تو بس پھر ہم وہی مانگتے، باقی رہ جاتا۔ اس میں بڑی وسعت ہے اور یہ بہت نفع بخش دعا ہے ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں بہترین دعا ایک سکھائی گئی ہے نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، غیر اللہ کی نہ عبادت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اسی طرح عبادت بھی کوئی جسمانی ہوتی ہے اور کوئی قلبی بھی ہوتی ہے، جیسے توکل، تقوی، خوف، خشوع۔ ٹھیک، اللہ کی عبادت کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ راضی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی رحمت ہو جائے گی اور نتیجتاً جنت میں انسان داخل ہوگا۔ لہٰذا ہر کام عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے، اور خاص عبادات جو ہیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے ہدایت کی دعا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی دے، اس پہ چلنے کی توفیق دے اور اس پر جمع بھی دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ تو رستہ دکھانا، بتانا اور رستے پہ چلنے کی توفیق دینا۔ ہدایت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق میں نیک کاموں کی توفیق دینا، اور ارشاد کا مطلب ہے تعلیم دینا۔ اسی طرح ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے۔ عام ہدایت کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کیا ہے پانی کیسے پینا ہے. ایک بچہ ہے چھوٹا پیدا ہی ہوتا ہے تو ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ کس نے رستہ دکھایا؟ انا ہدیناہ السبیل، اللہ ہی نے رستہ دکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، دودھ کیسے پینا ہے. بھوک لگے تو رونا ہے، کیسے اپنی ضروریات بتائیں. ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی ساری باتیں کر لیتا ہے ماں سے، اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے کہ کیا چاہتا ہے بچہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سکھایا اللہ ہی نے ہے. تو یہ عام ہدایت ہے جس میں مثلاً جہاز بنانا، اڑانا انسانوں کی کوششیں ہیں، اسباب اختیار کیے ہیں، الہام اللہ ہی نے کیا کہ کیا کرو. اور کس کو وہ الہام کرتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، جو اس رستے پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دوسری خاص ہدایت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، ایمان کی، نیکی کے رستے کی، اور اس میں توفیق. اور صراط مستقیم کی ہدایت یہاں مانگی گئی، سیدھے رستے کی ہمیں ہدایت دے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا واضح راستہ. صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے جو سیدھا اور واضح ہو. عربی میں صراط کے لیے طریق کا لفظ بھی آتا ہے، سبیل کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہ ان سب سے خاص ہے. ہر راستے کو صراط نہیں کہتے. وابن السبیل، سبیل آتا ہے نا قرآن میں راستے کے لیے، مسافر کے لیے وہ ابن السبیل. تو یاد رکھیے ہر راستے کو صراط نہیں کہتے، خاص راستہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک. اچھا، مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اردو میں کبھی جیومیٹری پڑھی ہو تو خط مستقیم، اسٹریٹ لائن جو دو ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کر دے. رائٹ. اب اس کو مستقیم کو ذہن میں رکھیے. یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ ایک ڈاٹ پہ کہاں ہے؟ ہم کھڑے ہیں، اور دوسرے ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے، اور اسی لائن پر رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں، ڈائیورٹ نہیں ہونا. وہ سبیل ہے، وہ صراط نہیں ہے. صراط پر رہنا ہے آپ نے تاکہ اللہ سے جا ملاقات کرے. یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ، جس راستے کی طرف ہمیں قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں. دین اسلام اس سے مراد ہے. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے راستہ، جنت تک پہنچاتا ہے. یہی واضح صاف سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے. تو صحیح دین کیا ہے؟ سیدھا راستہ جس کی ہمیں کتاب و سنت میں ساری وضاحت کر دی گئی ہے. اس راستے پہ ہرڈلز بھی بہت ہیں. شیطان کھڑے ہیں راستے میں، اور خواہشات ہیں، اور کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے. تو اگر آپ نے لین چینج کر لی تو کیا ہوگا؟ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ایکسپریس پہ جاتے جاتے آپ نے لین چینج کر کے آپ آگے کس پہ؟ کنیکٹر پہ آگے، اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے، ایگزٹ لے لیا کوئی. اب آپ منزل سے کتنی دور ہو گئے. کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. کبھی بھول کے بھی انسان غفلت میں یہ کام کر بیٹھے. تو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دنیا کے اس سفر پہ، دنیا کے ہے مسافر، منزل تری قبر ہے. ویسے قبر سے بھی آگے ہے، لیکن وہ شعر میں یہ کہا گیا دنیا ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے چلتے جانا، رکنا نہیں ہے کہیں، اور اسی سیدھے راستے پہ جانا ہے. کوئی ایگزٹ نہیں لینا دائیں بائیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، اللہ کے راستے سے ہٹا کر جدا کر دے گا، دور ہو جاؤ گے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہے، تو پھر کیوں ہر وقت ہدایت مانگے؟ تاکہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے ہوتی ہے. ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، اور ہر روز کے چیلنجز نئے ہوتے ہیں. ہر روز نئی چیزیں ہمیں زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم بہت نازک ہیں، کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں. شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہے، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا استقامت کے لیے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ بس اللہ ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پہنچا دینے والا ہوں، دراصل ہدایت اللہ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی انسان سے کہتے ہیں آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیجئے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیوں؟ گائیڈنس تو صرف اللہ دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. میں نے آپ کو اس کا حل نا ان دو لفظوں میں، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد، اگر یہ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. گائیڈنس دو طرح کی ہے. ایک توفیق اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دے. ارشاد بندے دیتے ہیں نا، اور اللہ بھی دیتا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، لیکن بندے ہمیں پڑھا کے، سنا کے، بتا کے، یاد کرا کے ہمیں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ایک طرح سے گائیڈ کر رہی ہوں. لیکن اب آپ اس پہ چلے یا نہ چلے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. اسی طرح ہم ماں باپ ہیں، تو ایک ماں اپنے بچے کو اچھی سے اچھی نصیحت کرتی ہے، وہ ارشاد فرما رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا.
آپ سمجھ جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اس کو سکھا رہی ہوتی ہے یہ بیٹے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، گاڑی دھیان سے چلانا، وقت پہ پہنچنا، کتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ارشاد ہے، ٹھیک؟ لیکن وہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کی کیا نیت ہے۔ توفیق بھی کس کو ملتی ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہدایت دے رہا نا، یہ جنت تک لے جانے والی ہے، اور جس کو دنیا میں صراط مستقیم کی توفیق مل گئی، جو لائن پہ آ گیا، اس کو جنت میں جانے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے، لہٰذا ہم سب کو اس سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ جامع، نافع اور بندہ مومن کی ضرورت ہے یہ دعا، جس کو ہر رکعت میں ہمیں مانگنی چاہیے، چاہے فرض ہے یا نفل ہے۔ انسان کو ہر چیز سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ سب چیزیں بیکار ہیں، مال بھی بیکار، اولاد بھی بیکار، اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے۔ اور ہدایت کے لیے تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے، قرآن و سنت کی۔ انسان اپنے ہر کام میں ظاہر اور باطن میں ہدایت کا محتاج ہے۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، بلکہ توبہ کیسے کرنی ہے، دنیا میں کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف استغفار چاہیے ہوتی ہے، تب وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ کام ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم لیزی ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمیں توفیق چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ہم کل بھی محتاج تھے، آج بھی ہدایت کے محتاج ہیں، اور مرتے دم تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ اب ہدایت پانے کے لیے صراط مستقیم کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی وحی کی پیروی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، قرآن و سنت میں جو نصیحتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود مزید واضح فرما دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے، تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی تشریح بھی کر دی گئی ہے، یعنی صراط مستقیم وہ ہے جس پر ایسے لوگ چلتے رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا۔ تو سب سے بڑی نعمت پھر کون سی؟ انعامتا، نعمت کون سی ہے سب سے بڑی؟ ہدایت، نعمت ہدایت، نعمت ایمان۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کی تفصیل ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ انعام پانے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جو صرف دنیا کی نعمتیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو صرف انہیں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں نا، بلکہ اللہ کے نزدیک نعمت والے لوگ کون ہیں؟ جو اس گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ورنہ دنیا کی عارضی نعمتیں تو کس کس کو ملی تھی؟ فرعون، قارون، حامان، نمرود، ان سب کو ملی تھی نا، اور کچھ کم نہیں ملی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ خسارہ، عبرت۔ تو انعامتا علیہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء تو انبیاء ہی ہیں، وہ تو ابو کیٹیگری ہے، اس میں تو ہم میں سے کوئی وہاں نہیں شامل ہو سکتا۔ اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ صدیقین کا۔ ان میں سے ٹاپ پر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ موقع ملے تو ان کی بایوگرافی پڑھ لیجیے، ہو نہیں سکتا کہ آپ پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ نکلیں۔ ہمیں ان جیسا بننا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے صراط مستقیم چاہتے ہو تو ان لوگوں کا رستہ اختیار کرو، ان لوگوں کا طریقہ زندگی اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو ہدایت پر تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ انبیاء کی لائف ہسٹری پڑھنی چاہیے، قصص الانبیاء پڑھنے چاہیے، انبیاء کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا، اور سب سے بڑھ کر کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی پیروی کرتی ہیں ہم نے۔ پھر اس کے بعد صدیقین، جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ، ٹھیک ہے، ان کا بھی لقب صدیق۔ اور حضرت مریم، وہ بھی صدیقہ تھی، کانت امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں کتنا پتہ ہے، اور ہم سے بڑھ کر ہمارے بچوں کو کتنا پتہ ہے ان کا۔ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ہیروز کون ہیں اور کن کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ تو صرف بیچارے انہی کو فالو کریں گے نا جو ان کو اپنی آنکھوں سے یہاں نظر آتے ہیں، یا جن کی ہسٹری وہ پڑھتے ہیں، وہ تو انہی کی پیروی کریں گے۔ وہ کدھر چل پڑے؟ ان کو یہ سکھائیں، یہ بتائیں، یہ دکھائیں۔ یہ تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھایا ہے کہ ہم نے ان کے رستے پہ چلنا ہے. صدیقین و شہداء، شہداء شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، اور دوسرا علماء، علم والے لوگ، کیونکہ وہ بھی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، تو اللہ تعالیٰ نے شہداء میں علم والوں کو بھی شریک کیا. لہذا اہل علم کی صحبت، اہل علم کی مجلس، یہ انسان کی ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھے ہیں صالحین، وہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کریں، نیک لوگ. اور کن کے راستے پر نہیں چلنا؟ غیر المغضوب علیہم، وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا. اب قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی کچھ قوموں پر اللہ کا غضب ہوا، کچھ تو بالکل ایلیمنیٹ کر دی گئی. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، وہ تو ختم ہی ہوگی، لہٰذا ان کا تو قصہ ہی پاک ہے. لیکن ایک خاص قوم پر، اہل کتاب پر، یہود پر اللہ کا غضب ہوا، اس کا ذکر آپ تفصیل سے آگے قرآن مجید میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کا رستہ نہیں. ان پر اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر دی تھی. لوگوں کو دنیا کے فائدوں کے لیے غلط فتوے دیتے تھے، عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے. اسی لیے کہا علماء کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ میں سے جو عالم ہو کر لوگوں کو غلط بات بتائے وہ انہی اہل کتاب سے مشابہت رکھتا ہے. تو ہمیں ان کے رستے سے بچ کے رہنا ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مطابق چینج کر لیں. اس سے بچنا ہے، جس کا آج کل بہت زیادہ ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کلچر میں، اس میں، اور اپنی مرضی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. نہیں، ہمیں جو دکھا دیا گیا نا کہ یہ رستہ ہے جو جنت میں جانے والوں کا ہے، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، آیات کو چھپایا، کچھ احکامات کو معطل کر دیا، اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بری بری باتیں کہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یعنی ان کے پاس یہ سارا علم تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری انعام یافتہ لوگوں کی وہ ہے جنہوں نے علم پر عمل کیا ہے. دوسری کیٹیگری جنہوں نے علم پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کام کیا. اور تیسری جو علم سے بغیر ہم ضالین، رستہ ہی بھٹک گئے، وہ سیدھے رستے پہ چلتے چلتے کہیں سائڈ پہ نکل گئے ہیں، جو حق سے لا علم ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ یہود کے اندر علماء تھے جن کی وجہ سے بگاڑ آیا، اور دوسری طرف نصارہ ہیں جن کے اندر عبادت تو بہت آئی لیکن وہ بھی رستے سے ہٹ گئے، رہبانیت میں چلے گئے، ایکسٹریم پہ چلے گئے نا. علم نہیں تھا، علم کو چھوڑ دیا، صرف عبادت پہ چلے گئے، اور اس کو انہوں نے سب سے بڑا کام سمجھا. تو اس میں آپ دیکھیے ہمیں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک. اور اعتدال کا رستہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چل کے جس پہ دکھا دیا. اب نصارہ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلو کیا، کس میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی والدہ کو بھی الہ بنا لیا، اور پھر انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی، ان کو عبادت خانے بنا لیا. احبار اور رہبان جو تھے ان کے بڑے بڑے مذہبی لیڈر، ان کو اپنا رب بنا لیا. یہ سب باتیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، آگے ان کی تفصیل آپ پڑھیں گے. تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں. نمبر 1 وہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا. نمبر 2 جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا. اور نمبر 3 جنہوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ عمل کیا. ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سورت کے ختم ہونے پہ کیا کہتے ہیں؟ آمین. آمین سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے، حصہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہے اور فرشتے بھی اس آسمان پر آمین کہیں تو اس طرح ایک آمین دوسری آمین سے مل جائے جس کی اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آمین سے دعا قبول ہوتی ہے. اور سورت فاتحہ جو ہے یہ عظیم ترین صورتوں میں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یا یہ کہ بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. ہدایت مل جائے گی اب، اور ہدایت مل جائے تو سوچے زندگی کتنی آسان ہو جائے کہ ہر چیز میں ہم سیدھے سیدھے چلتے جائیں. بھولنا اور بھٹکنا رستے میں اتنا تکلیف دہ ہے، اور عبادت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر یہ کہ سورۃ فاتحہ سے دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف، الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ٹھیک. پھر اخلاص سے دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جب وہ مدد مانگتا ہے صرف اللہ سے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. پھر یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے. پھر یہ کہ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے 6 ناموں کا ذکر ہے. اور پھر یہ کہ جتنے بھی لفظ ہیں ہر لفظ تفصیل طلب ہے. آخری بات یہ کہ یہ صورت شفا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی قلبی روحانی کچھ بھی بیماری ہے، تو ابن قیم کہتے ہیں مجھے کچھ ایسی بے قرار کر دینے والی تکلیفیں لاحق ہوتی تھیں، قریب تھا کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے میری حرکت ہی رک جائے. یہ تکالیف دوران طواف اور طواف کے علاوہ بھی لاحق ہو جاتی تو میں فوری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھتا اور اپنی تکلیف والی جگہ پر لگاتا تو وہ تکلیف ایسے ہوتی جیسے کوئی کنکری نیچے گر گئی. اور میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا. قرآن شفا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی سیکھیں گے. یہ چیز آپ نے پلے باندھ لینی ہے کہ کہیں بھی تکلیف ہو، کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے خود سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے، اور یہ دلوں اور جسموں دونوں کی شفا ہے. ایک اور چھوٹی سی خوبصورت بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ اس سورت میں بہت خوبصورت ردم ہے. ہر آیت یا میم پہ ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے. تو بہرحال آخری بات کہ جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھیں تو دل سے پڑھیں، غور سے پڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ نماز کے باہر ہم ہدایت کے رستے پر چلیں جس کے لیے اچھی صحبت کے حریص ہوں، نیک لوگوں کی صحبت کے حریص ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.